اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب علی تحیت و ثنا کی نالین طہر کا صدقہ آج 21 اگست بروز جمعۃ المبارک بحمد اللہ تعالی علم القرآن کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام پارٹیسپینٹس بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے، مولا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں ہمیں قرآن کی اس ادنا سی نوکری میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یہ ادنا سی کوشش قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، جس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہر قرآن یعنی قرآن پر غور و فکر کرنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، قرآن کے علم سے مزین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور متقی پرہیزگاروں کی صف میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور ان برگزیدہ بندوں کے صف میں شامل فرمائے۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید، وہ عظیم کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اس کے متعلق چند منٹ کی گفتگو اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حق کہنے اور سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ایک سنت اور ایک عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے جس نبی کو بھی معجزہ عطا فرماتا ہے وہ اس دور کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت عروج پر تھی۔ آپ نے اپنے پیارے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جاتا، جیسے آپ چاہتے وہ اللہ کے حکم سے ویسے نرمی کے ساتھ مولڈ ہو جاتا۔ آپ اس سے زریں بناتے، مختلف چیزیں بناتے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا، جادوگری کا فن بڑے عروج پر تھا۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلیم کو کرشماتی عصا عطا فرما دیا۔ وہ کرشمے جب آپ کو جس طرح کی ضرورت ہوتی، بکریوں کو ہانکتے، پتے اتارتے، بڑے بڑے اژدہا اگر آ جاتے تو وہ پھینکتے تو اژدہا کو کھا جاتا۔ جب اس کو دوبارہ پکڑتے نہ اس کا قد بڑھتا، نہ حجم بڑھتا، نہ وزن بڑھتا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا، طب یونانی بڑی عروج پر تھی۔ لوگوں نے، ہر اطباء یونان نے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس مقام تک نہ پہنچے تھے کہ ان کو مادرزاد اندھے کا علاج ان کے پاس ہوتا، کوڑی کا علاج نہیں تھا، ایک تیسرا موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طب کے قبیل سے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس مادرزاد اندھے کے ہاتھ پہ آپ اس کے جسم پہ، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اس کو شفا یابی ہو جاتی۔
مردے کو فرماتے ٹھوکر مار کر قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے باتیں کرنے شروع کر دیتا۔ اور جب باری آئی آپ کے ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا کی، تو اس وقت عرب کے لوگ زبان و بیان کے اندر بڑی مہارت حاصل کر چکے تھے، گھر گھر میں ادیب تھے، گھر گھر میں شاعر تھے، اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا۔ عرب لوگ اپنے سوا سب کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ تو اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو وہ کتاب جو ہدایت کا سرچشمہ، جو روشنیوں کا منبع تھی، جو معانی اور مطالب اور مفاہیم اور اپنی ذات کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت، قرآن کے اس کتاب کے الفاظ حتیٰ کہ حروف اپنے وجود کے اندر بہرے بے قرار رکھتے تھے دنیا کے اندر، یہ وہ کتاب عظیم مرتبہ کتاب تھی کہ جس کے سر ورق پہ لکھا ہوا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی اگر دنیا کے اندر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پہلے مقدمہ میں یا آخر پہ یہ لکھتا ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھے، اس میں کوئی غلطی دیکھے تو وہ آگاہ کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھی آپ نے، کتاب لکھ کر اپنے شاگرد کو فرمانے لگے اس کو پڑھو۔ پڑھا گیا، آپ پر بہت سی غلطیاں، بہت سی کمیاں عیاں ہوئیں، اس کو دور کیا۔ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ 70 مرتبہ آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی گئی، اور ہر مرتبہ نئی سے نئی غلطی، نئی سے نئی اصلاح کی گنجائش باقی رہی۔ تو آخر پہ آپ نے فرمایا دع ھذا الکتاب، اس کتاب کو پیچھے ہٹا دو۔ یہ اگر حق شافی کی کتاب کو حاصل نہیں، یہ اگر حاصل ہے تو یہ اللہ کی کتاب کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش کسی بھی دور میں، زمانہ کوئی بھی آ جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، ہر دور کے اندر شافی اور کافی اگر کتاب ہے تو وہ مولا کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کو آج ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، اور جس کی صحت لفظی کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کے لیے آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں ہمیں اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔